بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 73 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَقَرِيعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَقَالَ إِنَّهُ قِرْنُ مَجَالِكَ وَقَرِينُ جِدَالِكَ وَإِذَا شِئْتَ ذَاكَ فَرُزْ نَجِيبًا وَادْعُ مُجِيبًا سے لے کر تقلید الخوارج ابا نعامۃ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وقریع هذه الصفات، اس کا عطف ہے قارع هذه الصفات پر، یعنی وہ ناظور مجلس نے کہا، مجلس کے سردار نے کہا کہ اگر کون ہے وہ جو اس چٹان کو کٹانے والا ہے اور ان صفات کا سردار ہیں۔ قریع کہتے ہیں سردار کو، اور صفات یہ صفت ان کی جمع ہے، یعنی ان صفات کا حامل ہیں، سردار ہیں۔ فقال، اس شخص نے کہا انہ قرن مجالک، وہ آپ کی جولانگاہ کا ساتھی ہیں۔ وقرین جدالک، اور آپ کے مناظرے کا مقابل ہیں۔ وَإِذَا شِئْتَ ذَاكَ، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں ہوں، اگر تم چاہو فروز نجیباً، تو اصیل گھوڑے کو سدھارو، یعنی اس کو تابع فرما بناؤ۔ وَادْعُ مُجِيبًا، اور جواب دینے والے کو بلاؤ۔ لِتَرَى عَجِيبًا، تاکہ تم عجیب بات دیکھ سکو، یعنی میں مدعی ہوں، اگر تم امتحان لینا چاہتے ہو تو میں جواب دوں گا، اور تم کسی ایسے آدمی کو بلا لو جو میرا امتحان لے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اپنی دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ فقال له، صدر دیوان نے اسے کہا، یا ھذا، ارے بھائی، ان البغاث بارضنا لا یستنصر، بے شک یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہماری اس زمین میں گدھ جیسے توانا نہیں بنتے۔ والتمیز عندنا بین الفضة والقزة متیسر، اور ہمارے ہاں چاندی اور کھنکری میں فرق بڑا آسان ہے۔ وقل من استہدف للنضال، اور وہ لوگ بہت کم ہیں جو تیر اندازی کا نشانہ بنے، للنضال، تیر اندازی کا نشانہ بنے۔ فخلص من الداء العضال، اور پھر وہ لاعلاج بیماری سے چھٹکارا پائے، خلاصی پائے۔ او استثار نقع الامتحان، یا امتحان کا غبار اڑائے۔ فلم یقض بالامتحان، اور ذلت کا تنکا ان کی آنکھ میں نہ پڑے، تو یہ ایسا ممکن نہیں۔ فلا تعرض عرضک، پس آپ اپنی عزت کو رسوائی کے لیے پیش مت کر، مفاضح رسوائی۔ ولا تعرض عن نصاحت الناصح، اور نصیحت کرنے والی کی نصیحت سے اعراض نہ کر۔ فقال، تو اس ابو زید نے کہا، کل امرئ اعرف بوسم قدحہ، ہر آدمی اپنے تیر کا نشانہ بخوبی جانتا ہے، یعنی ہر شخص کو اپنی حالت اچھی طرح معلوم ہوتی ہے۔ وَسَيَتَفَرَّ اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ، اور ان قریب رات اپنی صبح سے پٹ جائے گی، یعنی آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ فَتَنَاجَتِ الْجَمَاعَةُ فِيمَا يُصْبَرُ بِهِ قَلِيبُهُ، چنانچہ جماعت نے اس چیز میں سرگوشی کی جس کے ذریعے اس کے کنویں کی گہرائی کو جانا جا سکے، جانچا جا سکے۔ وَيُعْمَدُ فِيهِ تَقْلِيبُهُ،
اور اس میں لوٹ پوٹ کرنے کا قصد کیا جا سکے۔ فقال احدہم، تو حاضرین میں سے ایک ادیب نے کہا، ذروہ فی حصتی، اس کو میرے حصے میں چھوڑ دو، لیرمیہ بحجر قصتی، تاکہ اپنے قصے کے پتھر سے میں اس کو مار سکوں۔ فإنها عزلۃ العقد، اس لیے کہ وہ ایک مشکل گھرا، ومحک المنتقد، اور پرکھنے کا ایک کسوٹی ہیں۔ فقلدوہ فی ھذا الامر الزعامۃ، چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں قیادت اسی کے سپرد کی۔ تقلید الخوارج ابا نعامت، یعنی جس طرح کے خوارج نے ابو نعامہ کی تقلید کی، اور ایسی تقلید کے اس میں پھر کسی نے پوچھنا اور تحقیق کرنا اور اپنے آپ کو پر اعتماد بنانا گوارا نہ کیا، تو اسی طرح انہوں نے بھی جس آدمی نے کہا ذروہ فی حصتی، اسی پر اندھی تقلید کر ڈالی۔ وقریع هذه الصفات، قریع قرع یقرع قرعن سے ہیں قراندازی ڈالنا، تو چونکہ سردار بھی قراندازی ڈالتا ہے نا، اس لیے اس کو قری کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر قریع یعنی جو اس صفات کا مالک ہیں، هذه الصفات، صفات یہ صفت ان کی جمع ہے۔ فقال انه قرن مجالک، جال یجول جولا، جولانا سے ہیں جولانگاہ میں دوڑنا، تو قرن ساتھی کو کہتے ہیں، اقران اس کی جماعتی ہیں، قرین بھی ساتھی کو کہتے ہیں، اور قرانا اقران اس کی جماعتی ہیں۔ تو قرن اور قرین میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ قرن اس شخص کو کہتے ہیں جو علم اور صلاحیت میں انسان کام پلہ ہو، اور قرین مطلقاً ساتھ رہنے والے کو کیا کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا شِئْتَ، اور اگر آپ چاہے ذاک فرز نجیباً، رز یہ راض یروز روضاً سے ہیں، ریاضاً گھوڑے کے بچے کو سدھانا، اس کو تابع بنانا، نجیباً نجبا اس کی جماعتی ہیں، شریف کو کہتے ہیں۔ وَادْعُ مُجِيبًا لِتَرَى عَجِيبًا فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا إِنَّ الْبُغَاثَ بِأَرْضِنَا، بغاث یہ خاکی رنگ، لمبی گردن اور آہستہ اڑنے والے ایک پرندے کا نام ہے جو گدھ سے چھوٹا اور پانی کے قریب رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہماری زمین میں جو ہے یہ گدھ نہیں بن سکتے، یعنی گدھ کی طرح توانا، لا یستنصر لا یصیر نصرا، یعنی گدھ اور گرگس جو ہے وہ نہیں بن سکتا، نصر گدھ کو کہتے ہیں۔ والتمیز عندنا بین الفزة والقزة، فزہ یہ چھوٹی کنگری کو کہتے ہیں، قزہ قزز اس کی جماعتی ہے، اور فزہ تو عام ہے، چاندی کو کہتے ہیں۔ تمیز یعنی میز یمیز تمییزاً، فرق کرنا، الگ کرنا، تو یہ دونوں چیزیں جو فزہ اور قزہ کے مابین فرق ہے، یہ ہمارے ہاں عام سی بات ہے، کہیں آپ اس کو مشکل نہ سمجھے، بلکہ یہ تو آسان کام ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو آپ پیش کریں۔ وقل قل یقل قلتاً، بہت کم لوگ ایسے، من استہدف للنضال، استہدف یستہدف استہدافاً، ہدف بننا، ہدف یہدف ہدفاً، للنضال، نضال یہ باب مفاعل سے ہیں، ناضل یناضل مناضلا ونضالا، تیر اندازی کرنا، تو تیر اندازی کے لیے وہ ہدف بنتے ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فخلص من الداء العضال، کہ وہ لاعلاج بیماری سے، الداء العضال لاعلاج اور سخت بیماری، عضل یعضل عزلا دشوار ہونا، اور عضل علیہ تنگی کرنا کسی کے اوپر، اور عضل المرأة تو عورت کو نکاح سے روکنا، جیسے قرآن میں ہے فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، اور سمع سے عضل یعضل عضلا موٹی پنڈلیوں والا ہونا۔ او استثار نقع الامتحان، استثار یستثیر استثارا اٹھانا، گرد و غبار کا اٹھانا، نق
کہتے ہیں غبار کو، نقوع اور نقاع اس کی جمع آتی ہیں، امتحان امتحن یمتحن امتحانا، محن یمحن محنا، محنت کرنا، اور امتحان یعنی جانچ پڑتال کرنا، پرکھنا، آزمانا۔ فلم یقض بالامتحان، قضیہ یقضا قضن قضیانا سے آنکھ میں تنکا پڑنا، امتحان یہ امتحان یمتحن باب افتعال ہیں، مہون یمہن مہانتن سے حقیر و ذلیل ہونا، تو مہن یمہن مہنتن خدمت کرنا، اور مہنہ کاروبار کو کہتے ہیں، مہن اس کی جماعتی ہیں۔ للمفاضح فلا تعرض عرضک للمفاضح، عرض عزت کو کہتے ہیں، اعراض اس کی جماعتی ہیں، مفاضح یہ مفضح کی جمع ہے، ایسا کام جس سے رسوائی ہو۔ ولا تعرض اعرض يعرض اعراضا، اعراض نہ کر، عن نصاحت الناصح، نصح ینصح نصحا یعنی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے۔ فقال كل امرئ اعرف بوسم قدحه، قدح قمار بازی کو کہتے ہیں، قمار بازی کے لیے جو تیر استعمال ہوتا تھا عرب میں تو اس کو قدح کہا جاتا تھا، اور اس کی جمع اقداح آتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے تیر کے نشان کو خوب پہچانتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ہر آدمی اپنی اصلیت سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں اور کیا کیا صلاحیتیں میرے اندر ہیں۔ وَسَيَتَفَرَّ اللَّيْلُ، تفرّ یتفرّ سے پٹنا، فرا یفری فرین پاڑنا، کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو ان قریب جو ہے وہ صبح پھٹ جائے گی، یعنی اندھیرا ختم ہوگا اور جو کچھ ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا، روشنی میں آپ بالکل اس کو ملاحظہ کر سکیں گے۔ فَتَنَاجَتِ الْجَمَاعَةُ فِي مَا يُصْبَرُ بِهِ قَلِيبُهُ، تناجا یتناجا تناجین سرگوشی کرنا، نجا ینجو نجون سے ہیں، فیما یصبر صبر یصبر صبرا کسی چیز کو جانچنا، کسی چیز کو پرکھنا۔ قلیب کوے کو کہتے ہیں، پرانا کنواں۔ قلب اور اقلب اس کی جماعتی ہے۔ یعمد عمد، عمد یعمد عمدا قصد ارادہ کرنا۔ فیہ تقلیبہ قلب یقلب تقلیبا کسی چیز کو پلٹنا، لوٹ پوٹ کرنا۔ ذروہ فی حصتی، ذرو یہ سمع سے ہیں، چھوڑنے کے معنی میں ہیں، اور وذرا یذرو وذرن یعنی کسی چیز کو کاٹنا، چھوڑنا۔ حصہ، حصہ حصص اس کی جماعتی ہے، ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ لِأَرْمِيَهُ بِحَجَرِ قِصَّتِ، رما یرمی رمین، ارمیہ تاکہ میں اس کو مار سکوں، بحجر، حجر اس کی جمع احجار آتی ہے، پتھر کو کہتے ہیں، قصتی یعنی اپنے کلام سے، قصہ یقص قصًا قصتاً یعنی بیان سے۔ فَإِنَّهَا عُزْلَةُ الْعُقَدْ، عزلہ یہ سخت مشکل کو کہتے ہیں، اور عقد یہ عقدتن کی جمع گرہ کو کہتے ہیں، تو وہ سخت گرہ جس کا کھولنا مشکل ہو۔ وَمِحَقُّ الْمُنْتَقَدْ، محق تنقید کی کسوٹی کو کہتے ہیں، وہ پتھر جس پر سونا رگڑ کر جانچا جاتا ہے کہ یہ واقعی سونا ہے یا اس میں ملاوٹ ہے، جمع اس کی محقات آتی ہیں۔ منتقد تنقید، صیغہ اسم مفعول باب افتعال سے، انتقد ینتقد انتقادا کلام کو پرکھنا۔ فقلدوه في هذا الامر الزعامہ، قلد یقلد تقلیدا یعنی اتباع کرنا، اس امر میں۔ الزعامہ، زعامہ قیادت کو کہتے ہیں، اور زعیم سردار کو کہتے ہیں، زعامہ اس کی جمع آتی ہے۔ زعم یزعم زعامتا سردار بننا، اور زعم یزعم زعما 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 تینوں حرکات کے ساتھ یہ گمان کرنے کے معنی میں ہے، بے حقیقت دعویٰ کرنا۔ تقلید الخوارجی، تقلید جدید اصطلاح میں تقلید رسم و رواج کو کہا جاتا ہے، اور التقالید الاقطاعیہ جاگیردارانہ رسم و رواج۔ تو ابو نعامہ یہ خوارج کے سردار اور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے عرب کے مشہور شاعر ہیں۔
ان کے گھوڑے کا نام نعامہ تھا، جنگ میں اس گھوڑے کے نام کی نسبت سے اپنی کنیت یہ ابو نعامہ رکھتے تھے، اور عام حالات میں ان کی کنیت ابو محمد ہوتی تھی۔ نام ان کا قطری ہیں جو شہر قطر کی طرف منسوب ہیں، قطری ابن الفجاء۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکور عبارت کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بار بار بغور سنیں گے اور اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔